راحت پاتے ہیں، قلبی سکون نصیب ہوتا ہے، اور اللہ جل وعلا کے ہاں بہت زیادہ اجر و ثواب بھی پاتے ہیں، اور اللہ کا قرب انہیں ہر گھڑی ہر لمحہ نصیب ہوتا ہے۔ جو اللہ جل وعلا کی نعمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ جل وعلا کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور میں اور آپ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے اللہ کی بڑی نعمت کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ یقیناً جو نعمت بڑی ہوتی ہے اور جو اعلیٰ نعمت ہوتی ہے تو اس پر جب شکریہ ادا کیا جاتا ہے تو اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے، اس کا اجر زیادہ ملتا ہے۔ یعنی جتنا کسی چیز کا گریٹ ہوتا ہے اس کی جتنی قدر کی جائے گی اپنی قدر بڑھے گی۔ اگر اللہ جل وعلا نے ایمان کی دولت دی ہے تو اس پہ شکر ادا کیا جائے تو ظاہر ہے اس پہ اجر زیادہ ملے گا، کیونکہ یہ بڑی نعمت ہے اور یہ اللہ کی قدر کر رہا ہے۔ دنیاوی نعمت پہ شکریہ ادا کرے گا تو اس کے مطابق اجر ملے گا کہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اور اگر اخروی نعمت، وہ نعمت جس سے بندے کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے، اور وہ بندہ رہتا بندوں میں ہے لیکن اس کا تعلق اپنے خالق کائنات جل جلالہ سے مضبوط ہو جاتا ہے، تو ایسی نعمت پہ جب بندہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ پاک اسے اور زیادہ نوازتا ہے۔ دنیاوی نعمت سے زیادہ جب اس نعمت پہ شکریہ ادا کیا جاتا ہے جس کا تعلق خالص اللہ کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر اللہ جل وعلا اپنی پاک بارگاہ کا قرب اس کو بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو اصل جو ہے جو شکر کرنا جس نعمت پہ چاہیے اس نعمت پہ تو ہم شکر ادا نہیں کرتے، اس نعمت پہ ہماری طرف سے غفلت ہے اور ہماری طرف سے سستی ہے، اور بدقسمتی سے دنیا اتنی ہمارے اندر آئی ہے، اتنی اندر آئی ہے کہ قرآن پاک کی وہ قدر ہمارے ہاں نہیں رہی، دینی تعلیم کی وہ قدر ہمارے ہاں نہیں رہی جو قدر ہمارے ہاں دنیاوی تعلیم کی ہے۔ ایسے ہی ہے نا کہ ابھی دیکھیں آپ کے سامنے یہ بھی ایک اللہ کی پاک کلام جو اللہ نے عطا فرمائی ہے اس پر شکر کی ایک صورت کا اظہار ہے، اور یہ شکر کی صورت ہے۔ یہاں بھی دعوتیں دی ہوں گی، رشتہ داروں کے بھی دی ہوں گی، محلے گاؤں والوں کے بھی دی ہوں گی، تو کتنے لوگ حاضر ہوئے، اور ابھی ایک شادی کا پروگرام ہوتا ہے اس پہ بھی دعوتیں ہوتی ہیں، بن بلائے مہمان آ جاتے ہیں، بلائے بھی نہیں ہوتے تو آ جاتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہیں جب ہمارا یہ کریکٹر، ہمارا یہ کردار ہوگا تو پھر آپ کو حافظ نظر نہیں آئیں گے، آپ کو عالم نظر نہیں آئیں گے، آپ کو گلے کاٹنے والے نظر آئیں گے، آپ کو عزت لوٹنے والے نظر آئیں گے، ماں باپ کی بے ادبیاں کرنے والے نظر آئیں گے، ماں باپ کے دل دکھانے والے نظر آئیں گے، اور بچیوں کی عزتیں لوٹنے والے نظر آئیں گے، درندے نظر آئیں گے آپ کو۔ جب ہم قدر ہی نہیں کریں گے اور ہم قدر کریں گے دنیا کی اور قدر کریں گے دنیا داروں کی تو پھر خالق کائنات کے یار کہاں نظر آئیں گے، ہماری تربیت کرنے والے کہاں نظر آئیں گے؟ ہمیں حیوانیت سے نکال کر روحانیت کی طرف کون لے کے جائے گا؟ ہمیں خواہشات سے نکال کر اللہ کا بندہ کون بنائے گا؟ اللہ کے قریب کون کرے گا؟ یہ ہمارے کردار کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور ہماری غفلت کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہماری سستی کی وجہ سے ہو رہا ہے، عدم توجہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا پھر خواہش اتنی غالب ہے کہ اللہ اس کے رسول کو وہ مقام ہی نہیں دیا جا رہا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام ہے ہم اس کو سامنے نہیں رکھ رہے۔ جو قرآن کی عزت نہیں کرتا وہ اللہ کی عزت کرتا ہے، جو اللہ کے فرامین پہ عمل نہیں کرتا وہ کس کی عزت کرتا ہے، جو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ نہیں چلتا، اس راہ پہ نہیں چلتا، اور اس کے لیے جو علم سیکھنا ضروری ہے وہ نہیں سیکھتا تو وہ کس کی قدر کر رہا ہے؟ ایک بندہ بلاتا ہے اور شادی بیاہ میں مجمع لگ جاتا ہے
اور ادھر کیا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے، اور کتنا پیسہ لگتا ہے۔ اور ایک وہ بھی بندہ ہے جو بلاتا ہے کہ اللہ نے قرآن کی دولت دی ہے، آؤ اللہ کے اس بڑی نعمت پہ شکریہ ادا کریں اور بچوں کی حوصلہ افزائی کریں اور بچوں کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ یہ بچے مزید آگے نکلیں۔ انہیں بچے ہیں، انہیں یہ پتہ چلے کہ میں نے جس ماحول میں قرآن حفظ کیا ہے وہ ماحول ایسا شستہ ہے کہ سارے قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، سارے اللہ جل وعلا سے محبت کرنے والے ہیں، اور یہ لوگ عزت دینے والے ہیں، عزت کرنے والے ہیں، جس سے بچے کا خون بڑھ جاتا ہے، بچے کی سوچ بڑھ جاتی ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے اب حفظ کیا ہے، اب عالم دین بنوں گا، اب صرف قرآن کا حافظ ہی رہوں گا، قرآن کو جاننے والا بھی بن جاؤں گا، اور اس کو پھر آگے پروموٹ کروں گا، اسے پہنچاؤں گا، اس کی تشہیر کروں گا، بچے کو بچاؤں گا، بڑے کو بچاؤں گا، انہیں بتاؤں گا کہ انسان درندے کو نہیں کہتے، انسان خواہش پرست کو نہیں کہتے، کہ خواہش پرستی کا نام انسان نہیں ہے، آپ نے خواہش پوری کر لی تو انسان نہیں ہے، جب جی چاہا سو گے، جب جی چاہا اٹھ گے، یہ انسانیت تو نہیں ہے کہ جی کی مانتا رہے، جی کے مطابق ہی چلتا رہے، جی کی نماز پڑھ لی، جی کا قرآن پڑھ لیا، جی کیا تو قرآن صحیح پڑھنا یا نہ پڑھنا یہ دور کی باتیں ہیں، قرآن کھولنا بھی مشکل ہو گیا کہ جی ہے، جی کی مان کے، انسان جی کی ماننے والا نہیں ہے۔ انسان اور جانور میں فرق یہ ہے کہ جانور جی کی مانتا ہے، جانور اپنی خواہش کی مانتا ہے، اور انسان وہ ہے کہ جو اپنی خواہش کی نہیں مانتا بلکہ خالق کائنات کی مانتا ہے، اللہ جل وعلا کے محبوب کی مانتا ہے۔ وگرنہ اگر آپ کہیں کہ انسان خواہش کا نام ہے تو خواہش تو بڑی پورے کرنے والے، انسان سے بڑھ کے خواہش پوری کرنے والے جانور آپ کو ملیں گے۔ اور انسان اگر جسم کا نام ہے تو آپ کو بڑے بڑے موٹے جسم والے ہاتھی دیکھ لو، کتنا جو ہاتھی کو انسان کہہ دیں گے، کتنا بڑا جسم ہے۔ اور انسان بہادری کا نام ہے، اس میں یہ بہادری ہے تو بڑے ملیں گے جن کے اندر بہادری بھی ملے گی آپ کو، کہ اس چیز کا نام ہے انسان نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشام رضا حافظ بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن، اپنی فتاوی رضویہ شریف میں یہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا انسان کون ہے؟ کیا ہے؟ آج تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا انسان کسے کہتے ہیں، اور جسے پوچھو انسان کو انسانیت تو کہتے ہو، یہ بتاؤ انسان کسے کہتے ہیں؟ جو انسان اللہ کے آگے اکڑ جائے وہ انسان ہے؟ جو اپنی خواہش پہ چلے وہ انسان ہے؟ وہ لوگوں کو سلامیاں کرے، رب کو دیکھے نا، انسان ہے؟ رب مسجد میں بولا آئے نا، شادی پہ بلائے تو ہزاروں آ جائیں، اور پورا سال تیاری کرتے رہیں، بچے بچیاں، چچی کی شادی، چچا کی شادی، تایا کی شادی، فلاں کی شادی، اور پھر تیاریاں پورا سال، پھر جب قریب آتے تو دن رات بازار میں، کیا ایک دن شادی آنی ہے اور ہم کب کی تیاری کر رہے ہیں، اور خالق کائنات جل وعلا کے پانچوں وقت اللہ عز و جل کی طرف سے حکم آتا ہے نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ اللہ جل وعلا فرماتا ہے علم سیکھو، علم سیکھو، اللہ کے محبوب فرماتا ہے علم سیکھو اور انسانیت پیدا کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ، اپنی دنیا سنوارو، اپنی آخرت سنوارو۔ خوشی کے موقع دیے ہیں تو مجھے یاد کرو، غم آ گیا تو پھر بھی مجھے یاد کرو، کیونکہ ہر گھڑی میری ہی نعمت تمہارے اوپر ہے، لوں تو میری ہے، دوں تو میری ہے، تم نے مجھے ہی یاد رکھنا ہے۔ لیکن ہماری حالت کیا ہوئی؟ ہم نے اللہ کو بلا دیا، اور اللہ عز و جل کو وہ بھی مقام نہیں دیا جو ہمارے ہاں ایک چودھری کا ہوتا ہے کہ وہ بلائیں تو ہم دوڑتے جاتے ہیں، اس کے فنکشن میں بھی چلے جاتے ہیں، جو مرضی ہو انہوں نے بلایا ہے، ان کا آرڈر ہے۔ ہمارے ہاں تو اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک رب فرما رہا ہے، ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہے، ہم ادھر متوجہ ہی نہیں ہو رہے۔ تو یہ کیا صورت ہے؟ یہ انسانیت کی صورت ہے کہ انسان اسے کہتے ہیں؟ نہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں انسان عالم دین کو کہتے ہیں۔ ذرا بولے تو صحیح نا، یہ حضرت عبداللہ بن مبارک کون سی ہستی ہیں کہ جنہیں اولیاء بھی سلامی کرتے ہیں، جنہیں علماء بھی سلامی کرتے ہیں، اور جنہیں اعلیٰ حضرت جیسی ہستی بھی کوٹ کرتی ہیں، اور داتا گنج بخش رحمہ اللہ تعالی جیسی ہستی بھی کوٹ کرتی ہیں۔ اور وہ فرماتے ہیں علماء کون ہیں؟ کہا علماء انسان ہیں، کیونکہ علماء سے ہی انسانیت ملتی ہے۔ علماء انسان بنتے ہیں تو انسان بناتے ہیں۔ انسان کیسے بنتا ہے؟ علم سے بنتا ہے۔ جب علم آتا ہے تو فرق آتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے میرے ابا جی ہیں، میرے ابا جی کا کیا مقام ہے۔ یہ علم ملا تو اسے پتہ ہے نا، جب علم ہی نہیں تو ابا جی کو گالیاں دے گا،
ابا جی کے آرڈر کی پرواہ کوئی نہیں، امی جی کے آرڈر کی پرواہ کوئی نہیں، چچا کی قدر کوئی نہیں، تایا کی قدر کوئی نہیں، خالاؤں کی قدر کوئی نہیں، پھوپھیوں کی قدر کوئی نہیں۔ کیوں؟ علم نہیں۔ جانور کے پاس یہ دولت کہاں کہ عقل ہو، اور عقل میں اس علم کو رکھ کے پھر چلے۔ اس اللہ نے عقل دی اور پھر اس کے ساتھ کا علم حاصل کرو، اس عقل کو علم کی روشنی میں استعمال کرو، علم کی روشنی میں استعمال کرو۔ دیکھو یہ میرا بڑا ہے، اللہ نے اس کے متعلق تمہارے اوپر کیا حقوق رکھے ہیں، یہ چھوٹا ہے، اس کے متعلق کیا حقوق رکھے ہیں، یہ کون بتائے گا؟ یہ علم بتائے گا۔ یہ روشنی آئے گی تو علم تو روشنی ہے، تو جب روشنی آئے گی آپ کو فرق کرنا آ جائے گا، آپ کو تمیز آ جائے گی۔ تو جب روشنی نہ ہو تو آپ کے پاس لالٹین ہی نہ ہو تو آپ نے تو ٹکریں کھانی ہے اور مزید مارنی بھی ہیں، خود بھی گڑھے میں گریں گے اور پتہ نہیں کتنوں کو گڑھے میں لے کے چلے جاؤ گے۔ تو دین روشنی ہے، علم روشنی ہے، اور انسان کے پاس جب روشنی آتی ہے اور اس روشنی میں چل پڑتا ہے تو وہ انسان ہے۔ تو ہمارا انسان علماء ہیں۔ انسان کون ہے؟ کیونکہ انسان علم سے بنتا ہے۔ کس سے بنتا ہے؟ روشنی سے بنتا ہے، اس میں فرق کرتا ہے، تمیز آ جاتی ہے۔ پھر مسجد کی بھی اسے تمیز آتی ہے، اسے گھر کی بھی تمیز آتی ہے کہ کیسے بولنا ہے، کیسے رہنا ہے۔ ڈنگر نہیں ہوں، جانور نہیں ہوں، اپنی مرضی سے بیٹھوں، جہاں چاہے وہ قضائے حاجت پوری کر لی، جہاں چاہے فحاشی کر لی، جہاں چاہے عریانی کر لی، نٹ کھول لے، کسی کو دیکھا کبھی اس کو دیکھا، کہا پھر تجھ میں ڈنگر میں اس معاملے میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی تو اپنی مرضی سے دیکھ رہا ہے، وہ بھی تو اپنی خواہش سے دیکھ رہا ہے، اور تو بھی اپنی خواہش سے ناجائز چیزیں دیکھ رہا ہے، اور تو ہی اپنی خواہش سے ناجائز چیزیں سن رہا ہے، اپنی خواہش سے ناجائز چیزیں کھا رہا ہے، اپنی خواہش سے ناجائز جگہوں پہ بیٹھ رہا ہے، ناجائز جگہوں پہ جا رہا ہے۔ جہاں جانا تھا وہاں تو جا ہی نہ رہا، وہاں تو غیر حاضر ہے۔ تو پھر غور کرنا، جانور بھی اپنی مرضی سے چلتا ہے، اپنی مرضی سے کھاتا ہے، اپنی مرضی سے پیتا ہے۔ جانور کو کیا یہ کس کا گھر ہے؟ کیا نقصان ہوگا؟ اس نے تو جا کے کھا لینا ہے، ٹکر مار دے گا، خون نکال دے گا، وہ برتن توڑ دے گا، معاملہ کھیت خراب کر دے گا۔ وہ جانور ہے، اس میں تمیز نہیں ہے، اسے کسی کا کیا۔ لیکن انسان کو جانور نہیں بنایا، اسے انسان بنایا ہے۔ جب علم کی روشنی آتی ہے، یہ عمل کرتا ہے تو اس میں انسانیت آ جاتی ہے، یہ انسان بن جاتا ہے، غلام مصطفیٰ بن جاتا ہے۔ اور یہ جو تقریب ہے یہ قرآن پاک کی حفظ کی تقریب ہے کہ حفظ کیا ہے، اس کے اوپر اب مزید خوشی کا اظہار کر رہی ہیں، جبکہ پہلے بھی ایک مرتبہ ختم قرآن ہو چکا ہے ہمارے جامع تدریس القرآن میں، جامع سید الشہداء میں یہ ایک دفعہ ختم قرآن ہوا۔ اب مزید انہوں نے چاہ کیا ہے کہ اللہ جل وعلا نے ہمارے بیٹے کو قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی، اتنی عظیم نعمت عطا فرمائی، اور اس کے بعد پھر انہیں علم دین کے لیے وقف کیا کہ یہ عالم دین بنے۔ جہاں انہوں نے قرآن کے الفاظ حفظ کیے ہیں، اب یہ قرآن کے معنی کو بھی یاد کریں اور پھر غور کریں اللہ جل وعلا کیا فرما رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ انہیں حلال کا پتہ چلے، انہیں حرام کا پتہ چلے، انہیں بڑے چھوٹے کی تمیز آ جائے، انہیں فرق کرنا آ جائے، اسے پتہ چلے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے تو کہاں خرچ کرنی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے اسے کہاں خرچ کرنا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے اسے کہاں خرچ کرنا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں انہیں کہاں خرچ کرنا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اس میں کیا سوچنا ہے، یہ کہاں خرچ کرنا ہے، یہ پاؤں بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ سارا جسم ہی اللہ کی نعمت ہے، انہیں کہاں خرچ کرنا ہے، بھائیوں سے کیسے پیش آنا ہے، فلاں سے کیسے پیش آنا ہے۔ تو اب انہوں نے یہاں ان کو داخل کیا اس جامع میں علامہ ابرار اویسی صاحب کے پاس، جن کے پاس انہوں نے حفظ بھی کیا کہ اب انہیں فرق کرنا آ جائے، انہیں پتہ چلے، پھر ہی تو وہ مقام ملے گا نا، پھر بھی تو مرتبہ ملے گا۔ حافظ بن کر قرآن کے مخالف چل رہا ہو تو صدا بڑی سخت ملتی ہے، قرآن یاد کر کے قرآن کی بے ادبی بندے کو بہت دور لے جاتی ہے اور بے وفائی بڑی دور لے جاتی ہے، مقام بھی بڑا ہے اور سنبھالنا بھی بڑا مشکل ہے، یہ دونوں کام ہے۔ اس لیے ذات محترم ایسے